بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں تبلیغ کا درجہ۔ احکام حق یا اسلام کی تبلیغ کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے ایک انسان بھی ہدایت یاب ہو جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے افضل و بہتر ہے۔ گویا تمام دنیا اور اس کے آسمان و زمین، اس کے حکمتیں اور لذتیں، اس کے فوائد و منافع ایک طرف اور دوسری جانب محض ایک انسان کو راہ ہدایت پر لگا دینا برابر نہیں، بلکہ پچھلی صورت پہلی صورت سے افضل و بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغ منشاء تخلیق ہے، دنیا کی پیدائش سے مقصود معرفت الہی ہے، اور اس نظام کا دنیا میں رائج کرنا ہے جو حکم الہی کے ماتحت ہو، جس سے خیر کا اجرا اور شر کا سد باب ہو۔ اگر یہی خیر دنیا میں نہ ہو تو پھر دنیا کا وجود اور عدم دونوں برابر ہے۔ ہر ایک چیز کا حقیقی وجود اس کی غایت اور مخصوص فائدے کے لحاظ سے مانا جاتا ہے۔ وہی فائدہ جب اس شے میں باقی نہ رہے تو پھر اس کے وجود و بقا کا بھی وہی حاصل ہوا جو اس کی نفی اور عدم کا ہے۔ آنکھ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کو دیکھا جائے، کان اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے باتیں سنی جائیں۔ اب اگر آنکھ یا کان دیکھتے یا سنتے نہیں، یا دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی، تو ایسے آنکھ یا کان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، اور اس حالت میں ہر ایک کا وجود اس کے عدم کی سطح پر آ جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں منافقوں اور کافروں کو صم بکم عمی، بہرے، گونگے، اندھے کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ان حواس و آلات جو سننے، بولنے، دیکھنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے ان سے کوئی کام نہیں لیا، تو پھر ان کا اور بہروں، گونگوں اور اندھوں کا انجام ایک ہوا۔ جس طرح یہ لوگ کان، زبان، آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے سنتے، بولتے، دیکھتے نہیں، اسی طرح کافرین اور منافقین بھی چوپٹ ہیں کہ نہ حق دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ اس کو سنتے ہیں۔ اس حال و انجام کے لحاظ سے دونوں برابر ہوئے۔ وہ یہ فرق ضرور ہے کہ ایک گروہ کے وجود میں یہ آلات و حواس نظر آتے ہیں اور دوسرے گروہ میں نظر نہیں آتے، لیکن نظر آنا ان کا بیکار ہے جب وہ کسی کام کے نہیں۔ اس سے تو یہی بہتر تھا کہ وہ بالکل نظر نہ آتے۔ اسی طرح یہ دنیا اپنی غایت اور مخصوص فائدے سے ہٹ جائے جس کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو پھر یہ دنیا مع اپنے تمام خارجی فائدوں کے محض بیکار و فضول ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے معلوم کیا ہے کہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان عبادت و معرفت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دو آیات کریمہ اس مقصد کو واضح کر رہی ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر دونوں مخلوق جن و انس حق تعالیٰ کی عبادت و معرفت سے خالی ہو جائیں تو یہ منشاء پیدائش کے خلاف ہوگا، اور اس طرح دنیا کی پیدائش بھی بیکار ہو جائے گی کہ جس کے لیے پیدا کی گئی ہے وہی ناکارہ ہو کر رہ گیا۔ وہ کارآمد جبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو احکام الہی کی تبلیغ کی جائے۔ حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کا مخصوص نشان اور ان کی پیدائش کی غرض و غایت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں اس میں بہترین امت کی خاصیت نہیں ہے، اور وہ چیز اس میں مفقود و گم ہے جس کی خاطر امت محمدیہ مخلوق ہوئی اور جو اس کی پیدائش کی صحیح غرض و غایت ہے۔ پس تبلیغ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ شے ہے کہ اس کے وجود سے دنیا میں ہدایت قائم ہے، اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نہ ہو تو دنیا کا وجود اور اس کے تمام خارجی فائدے محض لغو و بیکار ہیں۔ دنیا کا حقیقی وجود ہی ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب یہ ہے تو ایک ہدایت، خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، تمام دنیا کے وجود کو کارآمد بنانے والی ہے اور دنیا کے منشاء تخلیق کو پورا کرنے والی ہے۔ اور اس وجہ سے اگر ایک ہدایت، خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اگر تمام دنیا و ما فیہا سے بڑھ جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے ہدایت و تبلیغ کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر بلند ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ کس مقام پر فائز ہیں۔ خصوصاً وہ حضرات جنہوں نے باوصف گوناگوں خطرات و مشکلات کے ہندوستان جیسے بر اعظم میں اسلام کو شائع کیا، ان سے بھی وہ حضرات ممتاز ترین ہیں جو اس عام ہدایت کے مرکز بنے۔ انہی مراکز ہدایت میں سے
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی سوار نویسی کا قسمت کی معاونت سے ہم کو فخر حاصل ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔